حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غمگسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اسے قبول فرمائے، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے، 16واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک اپنی برکات کے ساتھ گزر رہا ہے، مغفرت کا اشرہ شروع ہے۔ اللہ ان مبارک دنوں کی برکت سے ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے۔ کل 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک مدینہ المنورہ سے دور بدر کے مقام پہ ایک جنگ ہوئی، جس جنگ کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم جنگ ہے کہ جس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال عرض کیا جی لجپال، فرمایا مدینے کی دھرتی پہ اعلان کرو کہ ہم نے بدر کے مقام پہ جا کے مکے کے کافروں سے جنگ کرنی ہے۔ جب حضرت بلال پاک نے اعلان کیا تو پھر لوگ جوق در جوق جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اور بڑی توجہ طلب بات ہے، ابھی زیادہ دیر مدینہ المنورہ میں آئے نہیں ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لشکر تیار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کو اور مہاجرین کو جمع کیا اور سرکار نے فرمایا کہ بھائی ہم نے مکے کے کافروں سے جنگ کرنی ہے، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ تو صحابہ کے جملے تھے، آقا یہ تو مکے کے کافر ہیں، آپ اگر ہمیں حکم دیں کہ گھوڑوں پہ سوار ہو کر سمندروں میں اتر جائیں تو ہم سمندروں کی لہروں سے بھی ٹکرانے کو تیار ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہ کھانے کی باری آئی تو من و سلوہ کھاتے رہے اور لڑنے کی باری آئی تو کہا اے موسیٰ علیہ السلام تم جاؤ یا تمہارا بھائی ہارون جائے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کا حکم ہو کہ جنات سے ٹکرانا ہے تو ہم آپ کے غلام جنات سے بھی ٹکرانے کو تیار ہیں۔ ان جملوں نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو عظیم خوشی عطا کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو جمع کرنا شروع کیا۔ اپنی ہمت کے مطابق لوگ بڑی بڑی چیزیں جمع کروانے آ رہے تھے کہ ایک عورت لائن میں کھڑی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا بلال اس سے پوچھو کیا کام ہے۔ تو بلال پاک نے جب پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامہ وہ کہنے لگی
میں نے ڈائریکٹ سرکار سے ملنا ہے۔ تو حضرت بلال پاک نے حضور سے عرض کیا، تو سرکار نے پھر اس خاتون سے ملاقات کی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے اپنی چادر اٹھائی تو چادر کے نیچے دودھ پیتا بچہ تھا۔ زبان حال سے کہنے لگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اعلان ہوا تو میرا کوئی جوان بیٹا یا کوئی بھائی نہیں تھا، تو میں اس دودھ پیتے بچے کو اٹھا کر لے آئی ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے اس بچے کو میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا جی آپ قبول فرمائیں، حل میں بتاتی ہوں۔ میرے نبی نے قبول فرمایا۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے کافر آپ کو مارنے کا بڑا ارادہ کرتے ہیں، اور ہر بندہ اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال بناتا ہے۔ جب کوئی کافر آپ کی طرف تیر چلائے تو آپ میرے بیٹے کو آگے کر دیں تاکہ میرا بیٹا بھی آپ پہ قربان ہو جائے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہم نے تمہارے بچے کو قبول کر لیا ہے، جب یہ اپنی عمر میں جوان ہوگا تو یہ ہماری جنگ میں آ کر ہماری عزت کی خاطر اپنی قربانی پیش کرے گا۔ پھر مدینے کی عورتیں دائرہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں، تو ایک عورت کہنے لگی اعلان ہوا کہ جنگ کرنی ہے تو میرا شوہر چلا گیا۔ دوسری کہنے لگی میرا بیٹا چلا گیا۔ تیسری کہنے لگی میرا باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا۔ ان عورتوں کے دائرے میں سے ایک عورت اٹھی، اپنے گھر آ کر دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا معاذ اور ایک کا نام تھا معوذ۔ ایک کی عمر 11 سال تھی اور دوسرے کی عمر 13 سال تھی، اور بعض کتابوں میں آیا 9 اور 11 سال تھی۔ دونوں بچے ماں کے دائیں بائیں بیٹھ گئے کہ امی آج آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ماں نے ساری بات بتائی۔ ان دونوں بچوں نے اپنی ماں کے قدم چوم کر کہا امی ہمیں لے کر چلو، ہم مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر جب آئی تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان دونوں کو سامنے کیا، فرمایا تمہیں پتہ ہے میدان جنگ میں بڑی بڑی عمر والے لوگ جاتے ہیں؟ تو عرض کیا آقا ہماری والدہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اگر آپ ہمیں قبول نہ کریں گے تو ان کے آنسو بڑھ جائیں گے، تو آپ ہمیں قبول فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا پھر ایسے کریں، ایک امی کے پاس رہ جائے اور ایک میرے ساتھ چلا جائے۔ اور بڑے کو حضور نے سلیکٹ کر لیا کہ یہ عمر میں بڑا ہے، تو لہذا میدان جنگ میں اسی کو منتخب کر لیا۔ تو چھوٹا کہنے لگا اے اللہ کے نبی میدان جنگ میں عمریں نہیں دیکھی جاتی، بہادری دیکھی جاتی ہے، آپ میری اور اس کی کشتی کروا لیں، اگر میں ہار جاتا ہوں تو پھر میں یہاں سے واپس پلٹ جاؤں گا۔ قربان جاؤں کیسا جذبہ تھا ان مدینے کے بچوں کا کہ جن کو پتہ ہے میدان جنگ میں موت سامنے ہے، لیکن پھر بھی جانوں کے نذرانے دینے کو تیار ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم کشتی کر لو۔ وہ چھوٹا بڑے کے کان میں کہنے لگا تمہیں پتہ ہے نا یہ بڑے سخی ہیں، یہ جب کسی کو قبول کر لیں تو پھر اسے ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں، تیری قبولیت ہو گئی ہے، تیری بلے بلے ہے، تو خود گر جانا میں تیرے اوپر بیٹھ جاؤں گا، مجھے بھی حضور قبول فرما لیں گے۔ تو گویا ایسے ہی ہوا اور میرے نبی مسکرائے
اور پھر یہ دونوں سپاہی حضور کے لشکر میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے بدر کی طرف سفر شروع کیا۔ میدان بدر میں پہنچے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں۔ 2 گھوڑے تھے، 6 جنگی لباس تھے اور 8 تلواریں تھیں، اور بدلنے آئے تھے وہ جہاں والوں کی تقدیریں۔ انہیں خدا کی قسم صحابہ کو اگر بھروسہ تھا تو صرف مصطفیٰ کی ذات پہ بھروسہ تھا، اس لیے کہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں ہمارے نبی لے کر آئے ہیں۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، اتنے تھوڑے سے سامان میں یہ میدان میں اترے اور میدان میں اتر کر زمانے والوں کو بتایا ہم اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اب دوسری طرف کافروں کی تعداد 1000 تھی اور ان کی تعداد جو ہے وہ 313 تھی، اور بعض کتب میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کی تعداد 319 تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا ڈٹ کے لڑنا ہے، جنگ جانے یا میرا خدا جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں سر رکھا اور حضور نے دعا کی اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، یا اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اب وعدے پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مالک کریم اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا، اگر آج مسلمان جیتے نہ، مسلمان کو فتح نہ ہوئی تو مالک پھر قیامت تک کوئی بھی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت صدیق پاک فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں حضور سے اس طرح کی دعا کبھی نہیں سنی۔ حضور اس طرح دعا کر رہے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی نہر ہے اور جسم سے چادر اتر رہی ہے، تو میں نے پیچھے سے آ کر اپنے دونوں بازو حضور کے سینے سے ملا کر میں نے پیچھے سے اپنا سینہ حضور کی کمر کے ساتھ لگایا اور میں نے اللہ کے رسول کو اٹھایا اور میں نے اٹھا کر کہا آقا بس کریں، آپ کا رب کبھی بھی آپ کو ناراض نہیں کرنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر اسی وقت جبریل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہوئے، اور وہ 4 پارے میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں جب تم بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرتے بھی رہنا، کریم کا شکر بھی ادا کرتے رہنا۔ پھر کیا ہے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، اللہ کی طرف سے 3000 فرشتوں کی مدد آئی۔ بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، محبوب 5000 فرشتے پھر بھیجے جائیں گے۔ جو پہلے 3000 اور یہ 5000 ان کا فرق کیا ہوگا؟ ان 5000 فرشتوں کو نشانیاں لگی ہوں گی، پیلے کلر کے امامے فرشتوں نے سروں پہ سجائے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام سے جب پوچھا جاتا ہے اس کافر کو کس نے مارا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں ہم تو مارنے کا ارادہ کرتے تھے، گردن اس کی پہلے ہی اتری ہوتی تھی، اور اس کافر کو کس نے مارا ہے، اور ہم تو تلوار اٹھا کے اس کے قریب آئے ہیں، گردن اس کی پہلے ہی اتری ہوتی تھی۔ یہ اللہ کے فرشتوں کی مدد تھی جو میدان بدر میں پہنچی ہوئی تھی۔
دیکھیں جی اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. آج یہ ایک نظریہ دیا جاتا ہے. میں نے کہا اللہ نے فرشتوں سے مدد کروائی. اللہ نے فرشتوں سے مدد کروائی اور قرآن میں فرمایا کہ محبوب میں فرشتوں کو بھیج کے تمہاری مدد کر رہا ہوں. وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ڈائریکٹ اللہ ہی مدد کرتا ہے، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر رب کے فرشتے مدد کر سکتے ہیں تو پھر رب کے نیک بندے بھی مدد کر سکتے ہیں. اور ایک بات بتاتا جاؤں، کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں جو فرشتوں سے بھی افضل ہیں. ہاں کچھ بندے ایسے ہیں جو فرشتوں سے بھی افضل ہیں. میرے نبی نے ایک چھڑی اٹھائی، میرے مصطفیٰ نے ایک صحابی کو ساتھ لیا. بخاری شریف کی کتاب الجہاد کھولیں. بخاری کرنے والے بیمار ہو جاتے ہیں، بخاری ساری نہیں پڑھتے ہیں. میرے نبی نے چھڑی لے کر دائرہ لگایا، دائرہ لگا کر کہا اس جگہ پہ ابو جہل مرے گا. اور کسے علم غیب کہتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے دائرہ لگایا، فرمایا یہاں پہ امیہ کافر مرے گا. میرے نبی نے دائرہ لگایا، فرمایا یہاں پہ فلاں کافر مرے گا. وہ صحابی جو ساتھ تھے وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں تلوار اٹھا کے جنگ میں نہیں گیا، میں تو بس دیکھتا رہا، کبھی ابو جہل کو، کبھی امیہ کو، کبھی دوسرے کافروں کو. کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جس جگہ پہ میرے نبی نے نشان لگا کے جس کافر کا نام لیا تھا، ایک تنکے کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں، وہیں پہ مرا تھا. یہ سیاہ میں حدیث موجود ہے. ہمیں تو بخاری کا بڑا درس دیتے ہیں، بخاری خود پوری پڑھیں. آج مجھے اپنی موت کا نہیں پتا، مجھے یہ بھی نہیں پتا میں نے کس جگہ پہ مرنا ہے. آپ میں سے بھی کسی کو نہیں پتا کہ کب مرنا ہے، کہاں پہ مرنا ہے. لیکن اللہ کے رسول فرما رہی ہیں کافروں کے بارے میں، اینے ایتھے مرنا جے، اینے ایتھے مرنا جے. جو نبی کافروں کی زندگی جانتا ہے وہ غلاموں کی زندگی کیسے نہ جانتا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیں سیدھی کروائیں، خوشخبری سنائی، فرمایا صحابہ ڈٹ کے لڑنا، رب نے وعدہ کر لیا ہے تمہیں فتح ملے گی. اب زبان رسول سے یہ بات اتر گئی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، محبت نالا کو سبحان اللہ. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہلا. مل کے جھوم کے پڑھے، پتہ چلے حضور کے نوکر بیٹھے ہوئے گیا. وہ دہن جس کی ہر بات وہی یہ خدا، چشمہ علم و حکمت پہلا. مل کے جھوم کے پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہلا، شمع بز میں ہدایت پہلا. مسلمان 313 ہیں، کافر 1000 ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر میرے نبی کی غلاموں کی آنکھوں میں یہ زیادہ لگیں گے تو ان کا حوصلہ سلامت نہیں رہے گا. تم اس طرح کر ان کی تعداد کم کر دے. جب میرے نبی کے صحابہ دیکھیں تو ان کو 1000 نہیں، ان کو اپنے سے بھی کم نظر آئے. صحابہ نے جب دیکھا تو کافر تھوڑی سی تعداد میں گیا.
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لائنیں لگوا دی، ایک لائن بھی لگ گئی، دوسری لائن بھی لگ گئی۔ میرے نبی کی عادت ہے حضور لائنوں میں سفر کر کر کے لائنوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ حضرت سواد کھڑے تھے، ان کا پیٹ تھوڑا سا بڑا تھا، ان کا پیٹ بڑا تھا، صف میں بھی تھوڑا سا آگے تھے۔ میرے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، میرے مصطفیٰ نے سواد کے پیٹ پہ چھڑی لگائی، فرمایا پیچھے ہو جاؤ۔ حضرت سواد پیچھے ہو گئے۔ جب حضور نے صفیں سیدھی کر لی، اللہ کے رسول منبر پہ کھڑے ہوئے۔ حضرت سواد نے کہا آپ تو کسی کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں کرتے ہیں، آپ تو انصاف کرتے ہیں۔ میں صف میں کھڑا تھا، آپ نے مجھے چھڑی لگائی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم حیدر قرار حضرت سواد کو دیکھنے لگے، لیکن بات میرے نبی سے ہو رہی تھی۔ حضرت سواد کو میرے نبی نے وہی چھڑی پکڑائی، فرمایا سواد ایسے کر، یہ چھڑی پکڑ لے، میں نیچے کھڑا ہوتا ہوں، تم نے میرے پیٹ پہ چھڑی لگانی ہے۔ آقا جب آپ نے چھڑی لگائی تھی میرے پیٹ سے کپڑا بھی ہٹ گیا تھا، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں۔ اللہ کے رسول نے جب کپڑا ہٹایا، میرے نبی نے فرمایا اس تاکید آؤ سواد اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد جب آگے بڑھے، آپ نے تلوار نیچے پھینک دی اور پھر کیا کیا، میرے مصطفیٰ کے پیٹ کو چومنا شروع کر دیا۔ میرے نبی کے پیٹ کو فکب والا بطنہ ہو، حضور کے پیٹ کو چومنا شروع کیا۔ جب پیٹ کو چومتے رہے، میرے نبی نے فرمایا سواد یہ تم نے کیا کیا گیا؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول ہے، مجھے پتا تھا اس جنگ میں میں نے شہید ہو جانا گیا، اور آپ کی حدیث ہے جس کا جسم میرے جسم کے ساتھ لگ جاتا گیا اس کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوڑتی ہے۔ میں نے کہا دنیا سے تو چلے جانا گا، جاتے جاتے اپنا جسم مصطفیٰ کے جسم سے لگا دوں، چمک تجھ سے پاتے پڑھو پڑھو سارے مل کے پڑھو تے زور لا کے پڑھو، چمک تجھ سے پاتے میرا چمکا دے چمکا۔ سواد کا کیا عقیدہ تھا؟ جسم نبی کے جسم کے ساتھ لگ جائے پھر وہ جسم جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ میں نے کہا کتنا خوبصورت عقیدہ ہے، جسم میرے نبی کے ساتھ لگ جائے تو اسے آگ نہیں چھیڑے گی، اور جس جسم کے اندر میرے نبی 9 مہینے رہ کر آئے گا پھر اس امی کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ میرا دل بھی سارے کوئی نہیں پڑھا، سارے مل کے پڑھو، میرے نبی دی نعت ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ یار بڑی توجہ طلب بات ہے، میرے نبی اتنے خوش ہوئے۔ آج سواد کا کتنا خوبصورت عمل ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں کچھ انصاریوں کو نکالا، کافر کہنے لگے نہیں ہمارے رشتہ دار سامنے کریں، ہمارے رشتہ دار سامنے کرے۔ میرے آقا نے اپنے چچا کو کہا او میرے شیر چچا آؤ ذرا میدان جنگ میں۔ حضور نے مولا علی شیر خدا کو بھی نکالا، حضور نے حضرت عبیدہ کو بھی نکالا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شیر غلام کھڑے ہیں، ادھر سے کافر آمنے سامنے ہوئے گا۔ حضرت امیر حمدہ نے پہلے وار میں اس کافر کو واصل جہنم کر کے کہا ہم سے لڑنے آئے ہو، ہمیں تو خدا بھی اپنا شیر کہتا گا، مصطفیٰ بھی اپنا شیر کہتا گا۔ حضرت مولا علی
شیر خدا حاجت روا مشکل کشا، حضرت علی نے جب تلوار اٹھائی، کیا تلوار تھی میرے علی کی جس نے کافر کی گردن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک مرتبہ میدان بدر میں ہلچل مچ گئی اور روزے رکھنے والوں نے کھجور سے روزہ رکھا اور کھجور سے افطار کرنے والے ہیں، کئی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا گیا لیکن بازوؤں میں طاقت بہت زیادہ ہے۔ حضرت علی نے مڑ کے کہا یاد رکھو ہماری یہ طاقت کھجوروں کی وجہ سے نہیں، ہماری یہ طاقت ہمارے مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واصل جہنم کیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ کافر نے وار کیا، آپ کی ٹانگ کٹ گئی۔ جب آپ کی ٹانگ پہ چوٹ آئی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ یار بڑی توجہ طلب بات ہے، جب آپ گرے ایک ہلچل مچ گئی، ادھر سے مسلمانوں کا لشکر ہے ادھر سے کافروں کا لشکر ہے، آمنے سامنے ہو گئے ہیں۔ صحابہ نے بتایا دیکھو قرآن پڑھنے کی باری آئی تو ہم نے قرآن بھی پڑھا، نماز پڑھنے کی باری آئی ہم نے نماز بھی پڑھی، تہجد پڑھنے کی باری آئی ہم نے تہجد بھی پڑھی، غریبوں مسکینوں کے گھر چلانے کی باری آئی ہم نے وہ بھی چلائے۔ لیکن مصطفیٰ کے اوپر اللہ نے جو قرآن اتارا گیا اس قرآن کو بچانے کے لیے اسلام کا پرچم اٹھانے کی باری آئی ہے۔ ہم نے گھروں کے دروازے بند نہیں کیے، ہم نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے کہا ہے آقا یہ جان تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ یہ صحابہ کی شان ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبیدہ گرے، ٹانگ زخمی ہو گئی، صحابہ نے انہیں گھسیٹ کے حضور کے قدموں کے قریب کیا۔ حضرت عبیدہ نے فوضع احدہ علی قدمہ، اپنے رخسار میرے نبی کے قدموں پہ رکھ دیے، اپنے رخسار میرے نبی کے قدموں پہ رکھ دیے، کہا اسرائیل آ جا اب تو مرنے کا بھی مزہ آ جائے گا، اس لیے کہ جس کے عشق میں جان دے رہے گا اب میں نے رخسار ان کے قدموں پہ رکھ دیے گا۔ اور قدم رسول پہ حضرت عبیدہ نے جان دے کر کہا صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا، کھجور سے روزہ رکھا ہوا گیا، کھجور سے روزہ رکھ کے تلوار اٹھا کے کافروں کے سامنے گئے ہیں، جسم پہ جنگی لباس ہے، ٹانگ کٹ گئی ہے، جسم سے خون نکل رہا ہے، جنگی لباس خون والا ہو چکا گیا۔ صحابہ نے پکڑ کے مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھا گیا، کہا لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، خدا کی قسم اب تو مرنے کا بھی مزہ آ جائے گا، صدا و صدا روے تیرا دوبارہ، اور جتھے ہوندا غریباں دا گزار۔ سبحان اللہ، آج واقعی تو لگی ہے لیکن محبت نہ رکھ سبحان انج پڑھو ساڑھا سارے دا گزارا ہی حضور دے صدقے۔ اب بخاری شریف پڑھو نا، میرے نبی فرمان دے انما انا قاسم واللہ یؤتی، اور میں اللہ مجھے دیتا ہے اور میں جہان میں تقسیم کرتا ہوں۔ ہن پڑھو صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے دو چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، انہاں کیا چاچا جی ابو جہل کتھے؟ میں انہاں نو کیا تسی ابو جہل نو کی آکھنا ہے؟
उन्हां बच्चियां आख्या चाचा जी वो साडे आका नूं गालियां दिंदा है, असी अपनी अम्मी नाल वादा करके आए हैं, असी अज उहनूं छड्डना नहीं है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहंदे ने मैं उन्हां नूं आख्या ओहदे आले दुआले बड़ी वड्डी फौज खड़ी है, ते दोवें बच्चे कहन लगे चाचा जी ये ते दसो वो फौज इजराइल दा रस्ता रोक सकदी है क्या नहीं रोक सकदी? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहंदे ने मैं उंगली दा इशारा किया, मैं अंदाज़ा नहीं कर सकिया, मेरा इशारा पहलों होया है या बच्चे ओदे घोड़े दे कोल पहलों पहुंच गए ने और बच्चियां ने जाके पहले ओदे घोड़े दियां टंगां कटियां। जदों पट थले गिरिया ते दोनों भाइयों ने मिल के ओनू जदों वासले जहन्नम किया, दोनों मेरे नबी दे कोल आ गए। एक कहन लगा कौनू मैं मारिया है, दूजा कहन लगा कौनू मैं मारिया है। मेरे नबी ने फरमाया अपनी नन्नियां नन्नियां तलवारां ते भी खाओ, दोनों तलवारां ते खून लगा होया सी। मेरे नबी ने फरमाया मुबारक होवे तुसां दोवां ही उस गुस्ताख नूं वासले जहन्नम किया है। ये था मदीने के बच्चों का जज्बा, छोटी छोटी तलवारों से अबू जहल को वासले जहन्नम किया। यार दिल तड़प जाएगा, माशाल्लाह खूबसूरत चेहरे लेके बैठे हो। हजरत आकाशा आ गए, आका फरमाया की होया है? आका मेरी तलवार टूट गई है। मेरे नबी ने नहीं फरमाया हुण मैं की करा, अल्लाह कोलों मंग, मैं भी अल्लाह कोलों मंगदा, तू भी अल्लाह कोलों मंग। नहीं नहीं मेरे मुस्तफा ने पता की फरमाया, मेरे आका ने खजूर दी टहनी पकड़ी, खजूर दी टहनी पकड़ के गया, फरमाया ऐ ले खजूर दी टहनी। सहाबी सन, अकीदा बड़ा पक्का सी, अकीदा बड़ा पक्का सी। ये नहीं आख्या का मैं ते तलवार मंगी है तुसी टहनी दे दी है। फरमांदे ने खुदा दी कसम मेरे नबी ने मैनू टहनी दी। फरमांदे ने जदों मैं उन्हों लैके मैदान जंग दे विच गया, अल्लाह दी कसम वो तलवार बनी हुई थी। फरमाया जद जद ते चलती जा रही थी, ओदी ओदी गर्दन लांदी जा रही थी। और मैं आख्या ओ बदर वाले हो तुसी मदीने चो तलवार लैके आए हो, मैनू मुस्तफा ने बदर चो ही तलवार अता की है। दीवाने जो भी मंगदे ने मेरे लजपाल, पढ़ो पढ़ो दीवाने जो भी मंगदे ने मेरे लजपाल, करम कर दे जिस वेले और नस्लां तार देंदे ने। दीवाने जो मेरे लजपाल। हाँ हाँ इस जंग दे अंदर एक सिहाबी आ गए, उन्हें अख का डेला हथ ते रखा होया है। ऐसे अचिता च हदीस मौजूद है और बुखारी मुस्लिम करने वाले वो किताबां पूरियां पढ़िया करो। डेला हथ ते रख के हुजूर दी बारगाह च आए ने, अर्ज की आका मेरी अख निकल गई है। मेरे नबी ने फरमाया अख लैनी हो या जन्नत लैनी हो? अर्ज की आका तेरा नौकरा जन्नत मिलनी मिलनी है, तेरा नौकरा जन्नत मिलनी मिलनी है। आका मेरी अख नू ठीक करो। मेरे नबी ने अख नू रखिया अपनी जगह ते। अल्लाह दे रसूल ने कोई मशीना नहीं मंगवाइया, मेरे नबी ने 3 उंगलियां बंद कीतियां, उत्ते रखिया अंगूठा ते तेरे मेरे नबी ने पता की किया, अपना लुआब मुबारक निकालिया, हजरत कतादा दी अख ते रखिया। हजरत कतादा नू किसी ने पूछा सुना है तेरी अख किवें दी है? उन्हें क्या फकान ला जदरी आया नहीं ही उसीबा, खुदा की कसम मैनू पता भी नहीं सी लगता मेरी केड़ी अख निकली है तो केड़ी नहीं निकली है। दीवाने जो भी मंगदे ने मेरे, मैं हदीसा पढ़ के सिर्फ तुहाडे ज़ौक नू शेर पढ़ रहा। दीवाने जो भी मंगदे ने मेरे लजपाल, करम कर देन जिस वेले
کرم کر دین جس ویلے کرم کر دین جس ویلے او نسلاں تار دین دین دیوانے جو بھی منگ دین میرے فرمایا معاذ اور معوذ جڑے دو چھوٹے بچے سن فرمایا ابو جہل تے مر گیا ہے جاؤ جا کے جنگ کرو اے دونوں بھائی لڑ دے پہلے لڑ دے ایک بھائی دا ہاتھ کٹیا گیا ایک دا بازو کٹیا گیا ایک نے ہاتھ چکیا تے حضور دی بارگاہ دوسرے نے بازو چکیا تے حضور دی بارگاہ آقا تساں کیا سی لڑو تے اسی لڑ دے رہے ہیں ہن ہاتھ بھی کٹ گیا ہے تے بازو بھی کٹ گیا ہے میرے نبی نے فرمایا گھبرانا نہیں تیرے میرے نبی نے اپنا لعاب لایا ہاتھ تے لعاب لایا بازو تے کرم کر دین جس ویلے او نسلاں تار دین دین دیوانے جو بھی منگ دین میرے حضرت مولا علی ایک دن منبر پہ بیٹھے تھے کہا لوگوں مجھے یہ بتاؤ من اشجع الناس لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے لوگوں نے کہا آپ ہی تو بہادر ہیں آپ شیر خدا ہیں آپ مشکل کشا ہیں فرمایا نہیں سب سے بڑا بہادر حضرت ابو بکر صدیق ہے حضور او کہ میں فرمایا جب بدر کے میدان میں میرے نبی کی حفاظت کی باری آئی تھی تو اس وقت حضور کے خیمے کی حفاظت کے لیے جب اعلان ہوا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا سی تسی جنگ کرو میں جانا یا میرا نبی جانے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا پڑھو رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے جنگ ختم ہوئی مسلمانوں کو فتح ہوئی اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ تھی جہاں جنگ کرتے تھے 3 دن وہاں پہ رہتے تھے حضور نے ایک قاصد کو مدینے کی طرف بھیجا جاؤ مدینے والوں کو خوشخبری دینا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے بڑی توجہ طلب بات ہے اللہ کے رسول نے ایک گڑھے کے اندر ایک ٹوئے کے اندر 70 کافر مرے تھے اللہ کے نبی نے ان 70 کافروں کو اس ٹوئے کے اندر ڈالا اور میرے نبی کنارے پہ کھڑے ہوئے عمر پاک قریب کھڑے ہیں سیاستہ میں حدیث موجود ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تم کہتے تھے کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں میں بھی کہتا ہوں میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا تم نے ذلیل و خوار ہونا تھا ہم نے جنگ کو جیت لینا تھا فرمایا وعدہ پورا ہو گیا ہے حضرت عمر نے عرض کی آقا یہ تہاڈی گل سن دے پے نے یہ تہاڈی گل ہے ادھر میرے حال ویکھو ذرا یہ تہاڈی گل ہے حضور نے فرمایا عمر جنی تو سندا پیا اینی یہ بھی سن دے پے نے میں آ گیا مر کے کافر سن لیندا ہے تو ہجے اے بھی رونا روندا رہنا ہے کہ نبی ساڈا درود بھی سن دے نے کہ نہیں او بے ایمانا حدیث پڑھ بخاری پڑھ مسلم پڑھ تینوں پتہ لگے میرے نبی نے فرمایا عمر جنی کہ تسی میری گل سن دے پے جے نا جنی کہ تسی میری گل سن دے پے جے اینی کہ بھی سن دے پے نے حضور نے فرمایا بھائی قید کر لو کافروں کو مال غنیمت لیا گیا 70 کافر قیدی ہوئے 14 مسلمان شہید ہوئے آج بدر کے مقام پہ ان 14 کی قبریں ہیں امین صاحب گیا سی تو سی بدر ماشاءاللہ امین صاحب بدر دے مقام اور بھی کئی گئے انہوں نے بدر دے مقام تھے جہاں میرے نبی کا وہ خیمہ لگا تھا اس جگہ پہ مسجد بنا دی گئی ہے وہ 14 صحابہ کی قبریں وہاں پہ ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قیدی کیے ہیں ہم نے کافر ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر ہوتا تھا کیونکہ فرمایا ابو بکر بتاؤ بھئی کیا کہنا آقا میں تو سیدھی سادھی گالے کردہ پیا ہوا کہ انہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ نے
انہاں نو پہلے تے کہو فدیہ دیں تے جنہاں کو کوئی مال نہ ہوئے انہاں نو آخو مسلمانہ دے بچیاں نو علم پڑھان ایک بندے دی ڈیوٹی لاؤ او 10 بچیاں نو پڑھائے حضرت عمر کو پوچھا بھئی عمر تیرا کی مشورہ ہے عرض کیتی آقا تلوار دو مینوں انہاں نو کھلارو لین سے تے میں انہاں دیاں توڑاں لاواں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت صدیق پاک کی رائے کو پسند کیا اچھا بھی جنہوں نے فدیہ دینا ہے ایک طرف لگ جائیں اور جنہوں نے فدیہ نہیں دینا وہ ایک طرف لگ جائیں لائن لگ گئی فدیہ نہ دینے والوں میں حضور کے سگے چچا حضرت عباس تھے سگے چچا تھے سرکار نے فرمایا چچا فدیہ کٹ دو تو جان چھوٹ جائے گی کہنے لگے کہ میرے کول تے کچھ ہے ہی نہیں حضور نے فرمایا چچا گل چنگی ہے فدیہ دے دو تے جان چھوٹ جائے گی ورنہ رسیاں دے نال بنیا جانا ہے تو کیا جی میرے کول تے کچھ نہیں ہے تو سرکار نے فرمایا اچھا چچا جدوں تو مکے چو چلیاں سی تو ایک سونے دی اٹ میری چاچی نو دیتی تھی اور او سونے دی اٹ جیڑی ہے او تو اپنے گھر دے سین دے وچ دفن کیتی تھی تو چاچی نو آکھیا سی کہ جے میں آ گیا تو پھر یہ استعمال کریں گے تو جے نہ آیا تو پھر تو جانے تو حضرت عباس نے کہا ہون باقی گلاں بات ہوا پہلوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا پھر مدینہ دی دھرتی تے گونج پئی ہوئی سی لا الہ اپنا کلمہ شریف پڑھو حق لا الہ او محمد سرور صلی علیہ پڑھئے لا اور یاد رکھنا اس کلمے دراز میں آ رہے ہیں اور اس ڈوب دے بیڑے تارے ہیں سانو دسیا نبی پیارے ہیں پڑھئے لا الہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا حضور کو دیکھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا حضور نے فرمایا چچا مکہ تساں چند ٹوٹ داوی ویکھیا سی کلمہ نہیں پڑھیا ایتھے کیوں کلمہ پڑھ لیا ہے عرض کی دیا آقا جڑی گل دا مینوں پتا ہے یا میری بیوی نو پتا ہے اس گل دا توانوں بھی پتا ہے اے نبی دی نشانی ہوندی ہے نبی دلاں دے پردیاں چ چھپیاں ہویاں گلاں بھی جان لیندا ہے اعلیٰ حضرت نے کیا سی اعلیٰ حضرت نے فرمایا سی فریاد امتی جو کرے حال زار میں اعلیٰ حضرت نے کہا جی فریاد امتی جو کرے حال زار میں ارے ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو اور تو ایتھے تڑپیں تے مدینہ چ سرکار نو خبر نہ ہوئے اے کدی ہو ہی نہیں سکتا اچھا دوسرا بندہ آیا نوفل دا نام تھی فرمایا فدیہ کڈ میرے کو کچھ نہیں ہے میں فدیہ کڈ تینوں تیری جان چھٹے میرے کو کچھ نہیں ہے فرمایا جدوں تو آیا سی کافراں نال لڑن تے تو جدے دے وچ اپنے 2 نیزے سنبھال کے رکھوائی تھی انہیں کیا باقی گلاں بات چو پہلوں ان کلمہ پڑھا اویا یوٹیوب دے ایک پلمبر بیٹھا ہوں دا مرزا جیل میں خبیث انسان ہے پرسوں 14 دا ایک کلپ آیا جے جڑے انہوں سن دے جے اپنے ایمان دی فکر کرو انہیں کلپ بھیجا پرسوں انہیں کہا نبی تے شے ہی کوئی نہیں کسی نے کلپ سننا ہوئے تو میں انہوں واٹس ایپ کروں گا اور یوٹیوب چینل تے جاؤ لکھو اور کہنا نبی تے شے ہی کوئی نہیں اے میرا نبی دی شان ہے ایک کار دے وچ نیزے رکھ کے آئے نے تو مصطفیٰ مدینہ چداتے پہنے اے اپنیاں خیرہ مناؤ اے علم لین واسطے بھی بندے لبنے پہندے آ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਬਣ ਕੇ ਕੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਤਲਬ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਨਬੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਤੋਂ ਕਚੂਮਣ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਦ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਕਿਹਨੇ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਟੁਰਾਇਆ ਸੀ, ਅਰੇ ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਅਗਰ ਗਿਰਜਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਰਜਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੂੜਾ ਮਰਾਸੀ खड़ा होवे। याद रखो वो पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब वाली बात याद आई, बड़ी खूबसूरत बात। उनसे जब किसी ने पूछा गंदे अकीदे वाले के पीछे नमाज होती है तो उन्होंने कहा अगर लिबास कपड़े गंदे हों तो उसके पीछे नमाज होगी। कहा नहीं। कहा जवाब तो तू आपे दे देता है, जेरे कपड़े गंदे ओदे पीछे नमाज नहीं तो जेरा अंदर गंदा है ओदे पीछे किवें हो सकती। अच्छी तुसी कहने कोई नहीं नमाज पढ़नी जिथे मर्जी पढ़ो। मेरे नबी ने मदीने च मसीत ढवाई सी, 11वें पारे च सारा वाकया मौजूद है। अच्छा अज लोग कहते हैं जड़ा इल्मे गैब मनेगा वो तो काफर हो जाएगा। इत्थे इल्मे गैब वेख के काफरां दा कुफर टुट गया। काफरां दा कुफर पता की चलिया सुनिया तेनू सलाम होवे। ये इल्मे गैब मनन आले जड़े होंदे ने ना ये काफर नहीं होंदे, कमली वाले दे नौकर होंदे। अच्छा लैन एक लगी हुजूर दे दमाद आ गए, इन्हें उदों कलमा नहीं सी पढ़िया पर मैं फिदिया उन्हें एक हार कढ़िया। सरकार ने हार नूं वेख्या ते अखां चों आंसू ते आंसू दाढ़ी तक आ गए। सहाबा ने अर्ज की आका तुसी क्यों रो पे हो? फरमाया ए हार मेरी खतीजा दा सी, उस खतीजा ने मेरी बेटी जैनब नूं तोहफे च दिता सी ते मेरी जैनब ने अज अपने शोहर नूं दे के भेजा है कि आ हार दे ते अपनी जान छुड़ा। ते सहाबा अगर तुहाडी आरजू होवे ते इनू बगैर फिदिए तो छड़ देवां। अर्ज की आका नौकर की तो नखरा की, तुहाडा हुक्म है जिवें मर्जी करो। मेरे नबी ने उन्होंने बगैर फिदिए तो छड्या, चंद दिन गुजरे तो उन्हें कलमा पढ़िया, सरकार दे नौकर बन गए। अच्छा रिश्ते रिश्ते जो होंदे ने जदों रस्सियां कस्सियां जा रही सी ना ते आवाज़ां निकलदियां सी तो मेरे नबी फरमांदे सन सहाबा मक्के वालियां अगरचे मैनूं पत्थर मारे ने लेकिन इन्हां दियां रस्सियां नरम कर दो, इन्हां दियां रस्सियां नरम कर दो। इस वास्ते कि तुसी रस्सियां कस दे इन्हां दियां आवाज़ां निकलदियां ने मेरे दिल नूं ठेस पहुंचती है। वो काफर रोए तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अखलाक इदा है तो जे कोई नौकर इत्थे बह के रो लवे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, अर्ज किया आका ये जो बदर में गए हैं जो शहीद हो गए और जो वापस आ गए आपकी नजरों में इनकी शान क्या है? फरमाया मेरी नजरों में मिन अफजलिल मुस्लिमीन, तमाम मुसलमानों से बदरी सहाबा अफजल है। और अल्लाह ने वही भेजी थी महबूब ये बदर वाले जो मर्जी करते रहे हम इनसे कुछ नहीं पूछेंगे, हम कुछ। और बड़ी तवज्जो तलब बात है, हज़रत जिब्रील ने अर्ज की आका हुण मैं गल करनी। फरमाया करो। आका जिवें तुहाडे सारे मुसलमानां दे विचों बदर वाले अफजल ने इवें ओ फरिश्ते जिहड़े बदर च तलवारां चुक के आए सन वो आसमान दे सारे फरिश्तियां नालों अफजल ते आला ने। तो पता की चलिया कि बदर ऐसा मकाम सी जिन्हें अफजलियत दी थी। अच्छा कुछ पहले काफर सन बाद चो मुसलमान हुए। एक बंदा हदीस सुनो, एक बंदा उन्होंने अरेस्ट किया गया, रस्सियां नाल बन्निया गया,
ہن انہوں بنیا کہ نہیں وہ خود دس رہا ہے. وہ کہہ رہے جی جب میں پیچھے ویکھیا اب جد ایک سفید چہرے والا تھا, طویل ایک لمبا تھا, وہ گھوڑے پہ سوار تھا, اور اس کی جو گھوڑے کی سواری تھی وہ زمین و آسمان کے درمیان تھی. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, اس کو جب قیدیوں کی لسٹ میں ڈالا گیا, حضرت عبد الرحمن بن عوف اس گروپ میں آئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اینو کہنے بنیا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اچھا تو کوئی نہیں بنیا. اچھا ایک قیدی ہویا ہے, اینو کہنے قید کیتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انہوں پھڑیا چکیا چک کے سرکار دے قدمہ. ہون اے اس وقت کافر سن, مسلمان نہیں سن. میرے نبی نے فرمایا تینوں کہنے رسیاں نہ بنیا ہے؟ تینوں رسیاں نہ کہنے بنیا ہے؟ وہ ہون اندر سوچدا پیا اگر میں دسیا کہ ایک سفید چہرے والا سی, لمبے قد والا سی, ایڈی وڈی سواری تے بیٹھا سی, تے اینا دی حمایت ہو جانی ہے, تے او چپ رہا. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او دس دا کیوں نہیں تینوں رب دے فرشتے نے رسیاں نہ بنیا ہے؟ جب یہ بات کی نا میرے نبی نے تو انہیں کیا ہون باقی گلاں بات جو ہون بس کلمہ پڑھا کے اپنا نوکر بنا. پھر مدینہ دی دھرتی دا گونج پئی ہوئی سی لا الہ الا اللہ حق. اجا تساں سارے کلمہ نہیں پڑھا, اندر باہر والے مل کے پڑھو حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے بھائیو آج بھی صحابہ نے ہمیں پیغام دیا ہے, اوے حضور کی عزت کی باری آئے تو دروازے بند کر کے نہ بیٹھنا, تلواریں لے کے نکل کے میدان میں آنا. اور پھر حضرت صدیق پاک سے حضرت صدیق پاک کے بیٹے نے عرض کیا بابا جدو میدان جنگ تسی میرے سامنے سی نا تو میں کافرہ حال سی تو تسی مسلمانہ حال سی, تو میں کئی واری تلوار چکی ہے تسی میری تلوار تھلے آئے سی, لیکن میں تو ابا اپنا سمجھدا ہویا, باپ سمجھدا ہویا, ابو سمجھدا ہویا, میں تو انہوں چھوڑ دیتا ہے. تو صدیق پاک دے چہرے تو سرخی آ گئی تو فرمایا او تو چھڑ دیتا ہے, خدا دی قسم ہے جنہوں میں نے پیدا کیتا ہے, اگر تو ایک باری بھی میری تلوار تھلے آندہ تو میں تیرا ٹکڑے کر دیندہ, اس واسطے کہ تو اس وقت میرے نبی دا گستاخ بن کے آیا سی. اے ایمان سی تھی آبھاگا اللہ پاک اونا تے اپنی رحمت فرمائے تے اونا دے صدقے ساڑی بخشش فرمائے. ایک اعلان ہے کہ آج 16واں روزہ ہے. کنواں روزہ ہے؟ ذرا محبت نہ لاکھو کنواں ہے تے 28واں روزہ 28واں روزہ میرے والد صاحب دا 7واں سالانہ ختم باغ ہے. 7واں انشاءاللہ انہوں نے عرص پاک ہوئے گا, ختم باغ, اور ٹائم بڑا محدود جہاں ہوندہ ہے.